دعوتی میں نے وہ دعا بچا کر کے رکھی ہے، شفاعت لامتی یوم القیامہ، میں نے وہ دعا بچا کر کی رکھی ہے، قیامت کے دن میدان محشر میں اس دعا کا میں استعمال اپنی امت کے لیے کروں گا۔ جب میری یہ امت پریشان رہے گی، جب یہ امت نفسی کے عالم میں رہے گی، اس امت کو کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ یہ امت کئی نبیوں کے پاس جائیں گی اور کہے گے اے نبی، نفسی میری حالت بہت ہی خراب ہے، آج میرے لیے کچھ کر دیجئے۔ تو حضرت آدم بھی انکار کر دیں گے، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، ابراہیم بھی، سارے نبی کہہ دیں گے نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، آج ہماری بھی حالت بہت ہی زیادہ بری ہے۔ سب لوگ کہیں گے نہیں، ہم لوگ بچا نہیں سکتے، آج کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے موقع پہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ اس دعا کا استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد تم اپنے سر کو اٹھاؤ اور جو بھی مانگنا ہے تمہیں مانگو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایسے موقع پر اپنی امت کے لیے دعائے بخشش اور دعائے مغفرت اور جنت میں جانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کس کے لیے آپ پہ سفارش واجب ہوگی؟ آپ نے جواب دیا تھا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے دل سے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کی دعا اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جو اوریجنل مسلمان ہوگا، ڈپلیکیٹ نہیں، جو مزاروں میں قبروں میں اور ان پیروں کے چکروں میں پڑا نہ ہوگا، ایک اللہ پر توکل کرنے والا ہوگا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہوگا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرنے والا ہوگا، عزت و ذلت کا مالک اللہ کو سمجھنے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی قیامت کی میدان محشر میں دعائے مغفرت کریں گے، اے اللہ اس کو بخش دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ میرے نبی میدان محشر میں بھی اس امت کے لیے دعا کریں گے۔ اب تصور کر سکتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس امت کے لیے کتنی زیادہ تھی۔ یہ فکر ہے اس امت کے لیے۔ اب اس امت کی حالت کو دیکھیے، اس امت کی حالت کو دیکھو، جس نبی کو اپنی امت کے لیے دیکھیے ہم لوگ تو مان رہے ہیں، لیکن لڑکا بھی دیکھیے تھالی لے کر کے مان رہا ہے، کیسے ہوگا بھائی؟ دل کا قسمت جیسا سون لوہار سے ٹکرا جائے، لوہا سے ٹکرا رہا ہے، بڑا گڑبڑ معاملہ ہو رہا ہے۔ ہائے سوچ رہا ہے کہ بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ ڈولیں، روڈ میں جاؤ، یہاں تو مدرسہ بننے کی باتیں ہو رہی ہے، تم چندہ کر رہے ہو کیا؟ شادی ودی کرنی ہے کیا؟ اب بتاؤ میرے بھائی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی اتنی زیادہ فکر ہے، اب اس امت کو نبی کی دین کی، نبی کی شریعت کی، نبی کے فرمان کی کتنی زیادہ فکر ہے۔ آؤ ہم اور آپ دیکھیں نبی اکرم نے جو فرمایا، کیا ہم نے وہ کام کیا؟ کیا امتیوں نے نبی کا حق ادا کیا؟ ہم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہہ دیا ہے، رگ رگ میں ہے نبی، ہفتے میں نماز پڑھتے کبھی، ہمیں اور مسلمانوں کو بس نبی کی پیدائش پتہ ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانے والوں، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کو مارگ درشن بتانے کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے بے شمار نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ انہی نبیوں میں سے آخری نبی، لاسٹ میسنجر
जनाब अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बन कर के आए। आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर, और उस आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के लिए एक ऐसा नबी बना करके भेजा जिनके अंदर बेशुमार सिफतें मौजूद हैं। उस नबी ने लोगों के दरमियान बहुत सी बातें रखी। अल्लाह ताला उसी नबी के बारे में फरमाता है, सुनो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, आई दुनिया के लोगों सुनो, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल आया है जो तुम ही में से है, वो भी इंसान है, जैसे तुम इंसान तो वो भी इंसान ही है, वो कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है। कुफ्फारे मक्का इस बात का एतराज़ किया करते थे और कहा करते थे ये कैसे हो सकता है, वक़ाल रसूल या रब्बी, ये कैसे हो सकता है। कुफ्फारे मक्का ये कहा करते थे कि ये कैसे हो सकता था, ये कैसे हो सकता है कि हमारे दरमियान होने वाला एक आम सा आदमी रसूल हो जाए, जो हमारे साथ खाता है, पीता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है और अपने आप को रसूल कह रहा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक इंसान और रसूल कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने बाकायदा अपने नबी के ज़रिए से ऐलान करवा दिया। आई नबी आप ऐलान करके कह दो, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आई नबी आप कह दो, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, लेकिन फ़र्क ये है, यूहा इलैया नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क ये है कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आया करते, मेरे पास कुरान उतरता और तुम्हारे पास कुरान नहीं उतरता है, मेरे पास अल्लाह की किताब उतारी गई और तुम्हारे पास अल्लाह की किताब उतारी नहीं गई, मेरे पास जिब्राइल अमीन आया करते वही लेकर के और तुम्हारे पास जिब्राइल अमीन वही लेकर के नहीं आते। मैं इंसान हूँ, लेकिन फ़र्क ये है कि मकाम के एतबार से अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाया है, मुझे आखिरी नबी बनाया है, ये फ़र्क है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी पाई जा रही है कि अल्लाह के नबी को ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी उम्मत तकलीफ़ में रहे और अल्लाह के नबी देख करके यूं ही गुजर जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफत है कि चोट तुम्हें लगे और दर्द इमाम कायनात को पहुँचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी उम्मती जहन्नम वाला काम करे, जहन्नम वाला अमल करें, शिरकिया काम करें, बिदअती वाला अमल करें। अल्लाह के नबी को ये बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को कई मौक़ों पे आपने समझाने की कोशिश की। आपने इस अंदाज से आपने बताया, जब आपने देखा कि अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह ताला को छोड़ करके 365 मूर्तियों की, 360 मूर्तियों की इबादत हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, एक अल्लाह की इबादत करो। अरे ये जहन्नम वाला रास्ता मत अपनाओ, जन्नत के रास्ते को अपनाओ, तौहीद को अपना लो। अल्लाह के नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की धरती पर आपने लोगों को बुलाया और एक एक करके बुलाया, कबीले वाले को बुलाया और सारे लोगों को बुलाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको फरमाया अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। आई लोगों, अपने आप को, अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह के नबी की तड़प देखिए, फिक्र देखिए, सोच देखिए, अपनी उम्मत के ताल्लुक से देख रहे हैं कि ये उम्मत अल्लाह को छोड़ करके गैरों की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी को बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि लोगों अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। आए फला कबीले के लोगों, आए अब्द मनाफ के लोगों, आए बनी हासिम के लोगों, आए अब्द मनाफ, आए अब्दुल मुत्तलिब के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। यहाँ तक कि आपने अपने बेटी को देखा और अपने बेटे को खिताब करते हुए फरमाया या फातिमा अनक़िज़ी नफ्सिकी मिनन नार। आए मेरी बेटी, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फिक्र देख रहे अल्लाह के नबी की। नबी अकरम की फिक्र इस उम्मत के लिए देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने किसी मौके पे फरमाया था, आए लोगों सुनो, अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम मिनन नार। मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई आदमी आग जलाता है और आग के किनारे पतंगे और परवाने बहुत सारे आकर के गिरने की कोशिश करते हैं और उसके अंदर गिरने लगते हैं और ये आग जलाने वाला उसको वहाँ से दूर करने की कोशिश करता है। मसली व मसलुन नास, आपने फरमाया मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल बस ऐसी है, समझ लो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम मिनन नार। ओ लोगो, मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूँ। वअंतुम तक़हमून फ़ीहा, और तुम जहन्नम के अंदर चले चले जा रहे हो। तुम जहन्नम वाला अमल कर रहे हो, जहन्नम वाले काम कर रहे हो। मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जहन्नम में जाने की कोशिश कर रहे हो। आज देखिए, इतने मौलवी, इतने उलमा, इतने मुक़र्रिरीन इतने ज़्यादा खिताबात करते हैं, इतने ज़्यादा तकरीरें करते हैं। एक कान से सुना, दूसरी कान से निकाल दिया। वही करेंगे जो दिल कहता है। उलमा ने कौन सी बातें कही, कुरान से कौन सी आयत पढ़ करके उन्होंने सुनाई, कौन सी हदीस, नबी का फरमान, कौन सी हदीस अल्लाह के नबी सुनाई है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वही करेंगे मौलवी साहब जो दिल करता है। नबी अकरम की फ़िक्र देखिए, इस उम्मत के लिए इतनी ज़्यादा फ़िक्र है, यहाँ तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की इस अंदाज से फ़िक्र किया करते थे कि अल्लाह के नबी रात के तारीकी में भी इस उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया कर रहे हैं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुआएं हिदायत भी कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा दी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। आए अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, आए अल्लाह मेरी इस कौम को जहन्नम की आग से बचा ले। फ़इन्नहुम ला यअलमून, आए अल्लाह ये कौम मुझे जानती नहीं है। सोचिए आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी ने जब मक्का के अंदर दावत दी तो मक्का वालों ने नबी अकरम को दीवाना कहा, पागल कहा, मजनू कहा और तरह तरह के अलक़ाबात से नवाजे गए। आपको तरह तरह की बातें कही गई, नबी अकरम की बातों का मजाक उड़ाया गया। नबी अकरम को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँची। कहीं से खबर मिली, मक्का के कुछ दूर 100 किलोमीटर दूर एक बस्ती है, एक गांव है जिसका नाम ताइफ है और ताइफ के अंदर कुछ लोग वहाँ पर रहा करते हैं। अल्लाह के नबी के दिल के अंदर ख्याल आया, अगर मैं ताइफ के अंदर चला जाऊँ और ताइफ के अंदर जाने के बाद लोगों को मैं दावत
حق دوں، دعوت دین دوں، دعوت اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلاؤں تو شاید کہ میری بات کو وہاں پہ لوگ مان جائیں۔ اس امید کے ساتھ اپنی امت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کلومیٹر کا سفر پیدل سفر کیا، طے کیا 100 کلومیٹر، اور طائف کے اندر پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے وہاں پہ دعوت کا کام کیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ کنٹینیو امام کائنات نے 8 دنوں تک لوگوں کو دعوت اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت حق کی طرف بلاتے رہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے 8 دنوں تک، یہاں تک کہ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا، بچوں کو لگا دیا، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، پتھروں سے مارنے لگے۔ نبی اکرم کو اتنا مارا گیا، پتھروں سے اتنا مارا گیا، ہمارے اور آپ کے نبی کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے پیروں سے خون نکلنے لگے، اور خون نکل کر کے جوتوں میں جمنے لگے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے غلام نے نبی اکرم کو اٹھا کر کے وہاں سے طائف سے کچھ دور لے جا کر کے ایک باغیچے کے اندر آپ کو لٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت بے ہوش میں ملک الجبال لایا، فرشتوں، یہ فرشتہ آیا پہاڑوں کا، اور آنے کے بعد کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ دیں تو ان طائف والے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ پر بھی اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی، اس امت کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اس امت کو تباہ و برباد کر دو، بلکہ ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکل رہے ہیں وہ جملے یہی ہیں، اللہم بدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم ہے، اللہ اس کو تو ہدایت دے دے، اللہ یہ قوم مجھے جانتی نہیں ہے، یہ پہچانتی نہیں ہے، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت دے دے، اللہ میری قوم کو اللہ تو توحید والا بنا دے۔ اللہ سوچیے، آپ کوئی آپ کو مارے اور آپ اس کے لیے دعا کریں، کوئی آپ کو گالی دے، پتھر مارے اور آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یہ نبی ہی کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ ہم اور آپ کوئی 2 جملہ کہہ دے، ہم اس کے جواب میں 10 جملے بولیں۔ ہم کچھ کہنے کے لیے جاتے ہیں، سمجھانے کے لیے کسی کو، اور اگر وہ کچھ بول دیتا ہے چھوڑو ایسے لوگوں کو، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اس امت کے لیے دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور فرشتہ کہہ رہا نبی کہہ دو کہ اس بستی والے کو ختم کر دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، مَعَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، تمہاری تکلیف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیے، نبی اکرم کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا پسند ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھوں، لیکن اس امت کی محبت میں اور اس امت کی فکر اتنی زیادہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر میں اپنے امت کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا حکم دے دوں تو ہو سکتا ہے میری امت کو تکلیف پہنچ جائے، میری امت کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء، اگر میری امت پر بھاری نہ پڑتا تو میں اپنی امت کو عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کا آرڈر دیتا، دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا، لیکن میری امت کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے یہ حکم
نہیں دیا۔ نبی اکرم کو مسواک کرنا بہت ہی زیادہ پسند تھا، یہاں تک اللہ کے نبی ہر نماز میں مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سمے میں، آخری وقت میں ہے، دنیا کو چھوڑنے والے ایسے موقع پہ اللہ کے نبی کی نظر پڑ جاتی ہے ایک صحابی کے اوپر، عبد الرحمن کے اوپر، جو کہ مسواک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اشارتاً فرمایا حضرت عائشہ سے، عائشہ مجھے مسواک لا کر کے دو۔ حضرت عائشہ نے مسواک لیا اور مسواک کو اپنی دانتوں سے نرم کیا اور نرم کرنے کے بعد امام کائنات کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری موقع پر بھی، آخری سمے بھی آپ نے مسواک کیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے اتنی زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل معص عند کل صلاۃ، ہر نماز میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا آرڈر دے دیتا اگر میری امت کو یہ تکلیف نہ پہنچتی۔ دیکھیے، لیکن اپنی امت کی تکلیف نبی کو برداشت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہر نماز میں مسواک کرو، لازم قرار نہیں دیا۔ سوچیے نبی اکرم کو اس امت اور اس قوم، اس امت سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مڑ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی۔ مڑ دیکھتے ہوئے کیا کہہ بیٹھی؟ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعائے بخشش کر دیجئے، دعائے مغفرت کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کی دعا ریجیکٹ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ایکسپٹ کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو بخش دے، میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے اپنے بیوی سے یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے، اللہم اغفر لی عائشہ، اے اللہ حضرت عائشہ کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر، ما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ حضرت عائشہ نے جو بھی گناہ کیا ہے اس کو معاف کر دے، جو گناہ کرے گی وہ بھی معاف کر دے، جو گناہ چھپ کے کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، جو گناہ اعلانیہ کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا جامع دعا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے بیوی کے لیے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دعا سن لیا تو حضرت عائشہ ہنسنے لگی مارے خوشی کی، اور بہت زیادہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کا سر جھک گیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، یسرک دعائی، آئی میری بیوی عائشہ کیا تمہیں میری دعا نے خوشی نہ پہنچائی؟ جو دعا میں نے تمہارے لیے مانگی ہے، ایسرک دعائی، اے میری بیوی کیا تم کو میری دعا نے خوشی نہ پہنچائی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ کی دعا نے بہت زیادہ خوشی پہنچائی ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، اتنا زیادہ میں خوش ہوں۔ اب اللہ کے نبی جو جملہ بول رہے وہ سنو۔ برہروا کے لوگوں، سراسین کے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، آیا عائشہ یہی دعا جو میں نے تمہارے لیے مانگی ہے، یہی دعا جو میں نے تمہارے لیے مانگی ہے، یہ دعا ہر نماز میں اپنی امت کے لیے مانگتے رہتا ہوں، اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اب سوچو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے کتنی زیادہ محبت ہے اور اس امت کی کتنی زیادہ فکر ہے کہ میری امت جہنم سے بچ جائے،
میری امت کو اللہ بخش دے، میری امت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی اس امت کی اتنی زیادہ فکر کر رہے ہیں، کسی موقع پہ آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا دی ہے جو دعا اللہ تعالیٰ سنے گا، قبول کرے گا، ایکسپٹ کرے گا، اس دعا کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جو دعا نبی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، ایک ہی دعا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی۔ اے لوگوں سنو، لیکن میں نے وہ دعا ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ اور فکر ہے اور نبی اکرم کی جو دعوت ہے، نبی اکرم کا جو فرمان ہے، اللہ کے نبی نے جو حدیث فرمائی ہے، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے، کیا ان حکموں کی پابندی ہو رہی ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فکر کی، ہم نے نبی کی دین کی فکر نہ کی۔ آج ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ کہیں پہ نظر نہیں آتا، نہ کھانے میں، نہ سونے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، نہ شادی بیاہ میں، کسی جگہ میں نبی کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بازار میں چلے گا تو لگے گا ہی نہیں مسلمان ہے، شادی بیاہ میں تو لگے گا ہی نہیں مسلمان ہے۔ اب ایک جگہ آپ کے ادھر پاکوڑ میں کسی جگہ جا رہا تھا، میں گاؤں کا نام نہیں لوں گا، میں جا رہا تھا، میرا پروگرام تھا، میں آیا تھا اور کار سے میں جب جا رہا تھا، وہ ڈی جے، وہ لڑکیوں کے ڈانس، وہ بچے ناچ رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ڈی جے چل رہے ہیں۔ ہم نے سوچا غیر مسلم کی شادی ہوگی، ایسے ہم نے پوچھ لیا غیر مسلم بہت زیادہ ہیں کیا؟ اے مولوی صاحب غیر مسلم تھوڑی ہے۔ ہم نے کہا کہا کہ نہیں مولوی صاحب یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ کہا کہ ہاں ڈی جے، ہاں ناچ بھی رہی لڑکیاں، ہاں لڑکے بھی، ہاں۔ میرے بھائیوں میں نے کہا باراتی؟ بولا باراتی بھی، سارا کام کر رہا اور پوچھو کون ہے؟ بولے گا میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں حدیث کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ یہ کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، سوچو اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر عمل کہاں ہو رہا ہے؟ نبی نے اتنی فکر کی اور نبی نے فرمایا لوگوں، آئے دنیا کے لوگوں، ان کو قتلتا او حرکتا، اگر تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، مار بھی دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ تم شریک مت کرنا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بنانا، کسی کو برابر مت سمجھنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت سمجھنا، اللہ کے برابر کسی کو مت سمجھنا۔ تمہیں قتل کر دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر الگ الگ جگہوں میں جائیے، کتنے مزار بنے ہوئے ہیں، مانگ لو مل جائے گا۔ اور خاص کر کے دلی کے سرزمین پر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ جائیے۔ ایک جگہ میں گیا، جا رہا تھا کسی جگہ پہ، میرٹھ میں ابھی میرا پروگرام تھا، میں گیا اور وہاں پہ ایک جگہ ملتا ہے محبتی شربت، دلی کے جامع مسجد کے پاس محبتی شربت۔ میں نے کہا یہ کون سے شربت؟ بولا مولوی صاحب اس کو خاص کر کے اس کو پلایا جاتا ہے، جو لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے تو اس کو پلا دیتے تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے کہا مسلمان بھی کرتا؟ بولا وہی لوگ تو آتے ہی ہیں سب۔ اللہ کے نبی نے برائیوں سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں بس وہی کریں گے جو دل ہمارا چاہ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ان قبروں کو، مزاروں کو بڑا مت کرو، قبروں کو چومنے اور چاٹنے کی جگہ مت بناؤ۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد۔ اللہ تعالیٰ لعنت کر، اللہ تعالیٰ ایسے جگہوں پر یہودیوں کے پر لعنت کرے،
नसारा के ऊपर या लानत करे। उन लोगों ने अपने अपने नबियों के कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों मेरी कब्र को सजदागाह मत बनाना, चूमने और चाटने की जगह मत बना लेना। अल्लाह के नबी ने तंबीह दी, अल्लाह के नबी ने लोगों को रोका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ताकीद की, अल्लाह के नबी ने मना कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदुस्तान की सरजमीन के अंदर बस कहानी खत्म। क्या हो गया भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इतना डेंजर कि ऐसा मत करो। लेकिन आज हिंदुस्तान की सरजमीन में कब्रों को देखेंगे। हाँ, कब्रों के अंदर आप चले जाओ, बम्बई के अंदर हाजी अली दरगाह की यहाँ बाकायदा वहाँ पे मजमा लगता है और एक कटमुल्ला चिल्ला चिल्ला करके कहता है देना लेना ये तेरा काम है। मेरे भाइयों, उस कब्र की तरफ मुखातिब होकर के लोगों को बोलता है इस कब्र वाले से मांग लो, यही देने वाला है, यही इज्जत व जिल्लत का मालिक है, यही बेटा बेटी देने वाला है। अब तसव्वुर करो, हिंदुस्तान के अलग अलग खित्तों में चले जाओगे, आपको अलग अलग मज़ार मिलेंगे। कोई कुत्ता बाबा, कोई गधा बाबा, कोई फला बाबा, कोई फला बाबा, कोई बेटा देने वाला बाबा है, कोई बेटी देने वाला बाबा है, कोई मुश्किलात को दूर करने वाला बाबा है। मेरे भाइयों, जिस चीज़ से अल्लाह के नबी ने मना किया था, आज दुनिया के अंदर वो चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। सोचो, नबी ने जिन चीज़ों से दूर रहने का ऑर्डर दिया था, आज समाज के अंदर वो चीज़ें आ रही है, लोग कर रहे हैं। बेटा बेटी नहीं मिला तो चल गया कहाँ, वहाँ चलते, क्यों? उसके यहाँ गया था तो उसको बेटा मिल गया, हम भी जाएंगे तो हमें भी मिल जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान की आयतें भूल गया, नबी के फरमान को भूला दिया गया। नबी अकरम ने इन चीज़ों से दूर रहने का हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों सुनो, ऐ दुनिया के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। तरक्तु फीकुम शैयैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ। लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, इन दोनों चीज़ों को तुम पकड़े रहना, कभी भी गुमराह न होगे। आज इस उम्मत ने कुरान को भी छोड़ दिया है, इस उम्मत ने नबी के फरमान को भी पसे पुश्त डाल दिया है, नबी के फरमान को भी छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, कुरान तो छोड़ो, कुरान से इतना ज़्यादा रिश्ता लोगों ने तोड़ लिया कि जब रमज़ान का महीना आता तो कुरान पढ़ लिया करता है, रमज़ान ख़त्म कुरान ख़त्म। मेरे भाइयों, क्या ये कुरान ताकों में सजाने की बात है? ये कुरान तो कौमों को हिदायत के लिए और कौमों को उरूज तक पहुँचाने के लिए कुरान अल्लाह ताला ने दिया है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब, ये किताब कौम को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और इसी कुरान के ज़रिए से, इसी किताब के ज़रिए से कई कौमें पस्ती में, ज़िल्लत में, रुसवाई तक पहुंच गई है। व यज़उ बिहिल आखरीन, दूसरी कौमें तबाह व बर्बाद होकर गिर गई है। आज मुसलमानों ने कुरान को छोड़ा। आज देखिए, कुरान से दिलचस्पी है, मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन घरों के अंदर माहौल देखिए आप, पढ़ने पढ़ाने का माहौल है। मोबाइल के अंदर देखिए, आपको गाने मिल जाएंगे, भोजपुरी गाना मिल जाएगा, तरह तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बच्चे को बुलाओ, उसके मोबाइल को चेक करो, देखो उसके मोबाइल के अंदर आपको कुरान की आयत नहीं मिलेगी। कुरान, जिस कुरान को अल्लाह के नबी ने फरमाया पकड़ो, इस कुरान से ताल्लुक़ जोड़ो, इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान के ऊपर अमल करो, ये कुरान तुम्हें दुनिया के अंदर इज्जत से नवाजेगा, ये कुरान तुम्हें कब्र के अंदर अज़ाब कब्र से बचाएगा, ये कुरान तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगा, ये कुरान तुम्हें जहन्नम से बचाएगा। मेरे भाइयों, उसी कुरान से मुसलमानों ने रिश्ता तोड़ा है। ये जामिया
تعلیم الاسلام کے اندر بھی قرآن کی تعلیم ہوا کرتی ہے، لیکن آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے، آج اپنے بچوں کو مدارس کے اندر نہیں بھیج رہا، اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر نہیں بھیجتا۔ ارے کیا جا کر کے کرے گی؟ اسکول جائے گی نا، یونیورسٹی، کالج، مدرسہ میں قرآن ہی پڑھے گی۔ ہاں، کیا پڑھ کر کے ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اے لوگو، اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ قرآن پڑھو، اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی۔ قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے اوپر عمل کرو، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ جہاں باپ بیٹی کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے لیے کوئی کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے لیے ذرہ برابر کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ذرہ برابر کام آنے والا نہ ہوگا۔ ایسے موقع پہ قرآن آئے گا اور اللہ کے سامنے بولے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کو بولنے کی شکتی دے دے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کو بولنے کی طاقت دے دے گا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہ اے اللہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ سوچئے، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھتا چلا جا، جنت کی منزلوں کو پار کرتا چلا جائے۔ اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھ۔ بتائیے، قرآن جس کو پڑھنا آ رہا ہو، قرآن کا جو جانکار ہو، عالم قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن کا جانکار ہو، مفسر قرآن ہو، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اعلان ہوگا اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھتا چلا جا۔ اب اگر کوئی آدمی ایک پارہ اگر یاد کیا ہوگا، اور ایک پارے کے اندر جتنے بھی آیتیں ہوں گی، ایک پارے کے اندر 100 آیت، تو 100 منزلوں کو وہ پار کر جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں، اگر 6666 آیتیں کوئی پڑھ لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کہے گا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلْ فِي الدُّنْيَا، جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے ویسے پڑھ، اور جنت کی سیڑھیوں کو، منزلوں کو، درجوں کو پار کرتا چلا جا، یہاں تک کہ امام کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہے گا فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ اب اے مدرسوں میں پڑھنے والوں حفاظوں، اے مدرسے میں پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، عالموں، اے قرآن کے جانکار لوگوں، دنیا کے اندر اگر تمہیں عزت نہیں مل رہی ہے تو ٹینشن مت لو، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حافظ قرآن کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے، اس کا چھوڑو، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن البس والداہ تاجن یوم القیامہ، ماں باپ کو قیامت کے دن قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا، قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا، جو تاج سورج کی طرح چمکے گا۔ اب آج دیکھیے اس امت کی حالت، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو، یہ امت قرآن پڑھتی ہے، رمضان کا مہینے آیا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، رمضان ختم قرآن کو بند کر دیا، بس اللہ کے نبی کے فرمان پر اتنا ہی عمل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو، آخری موقع پہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا، نماز کو جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا۔ لوگوں کیوں نماز نہیں چھوڑنا؟ اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا کوشچن سوال
یہی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ آج اس امت کو دیکھو، نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، چاند دیکھا تو مسجدوں کو آباد کر دیا، اور جیسی عید کا چاند نظر ویسی مسجدوں کو ویران کر دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی اکرم نے اس امت کی اتنی زیادہ فکر کی، لیکن اس امت نے نبی کی ذرہ برابر فکر نہ کی۔ نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ نبی نے جن جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، آج یہ امت الٹا کرتی چلی جا رہی ہے۔ آج یہ گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا حرام کے قریب مت جانا، حرام مت کھانا، حرام کی کمائی کھانے کی کوشش مت کرنا۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں دیکھو، آج مسلمان حرام خوری میں بہت ہی زیادہ آگے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ، اللہ بھی کہہ رہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں زنا کاریوں کے اڈوں